السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آڈینس. لیکچرز کی جو سیریز میں شروع کرنے جا رہا ہوں وہ پیپر پریزنٹیشن سکلز، پیپر حل کرنے کا طریقہ، پیپر میں جو غلطیاں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کی نشاندہی، زیادہ مارکس لینے کا طریقہ، پیپر پیٹرن یا سلیبس، اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں. اور اسی سلسلے کی سب سے پہلی جو ویڈیو ہے وہ میرے تجربات ہیں اور مختلف ایگزامینرز کے تجربات ہیں. ہم نے پیپر مارکنگ جب پورے پنجاب میں کی تھی، ہمارے پروفیسرز کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس میں سارے پروفیسرز نے مشترکہ قسم کی جو غلطیاں ذکر کی کہ طلبہ نے مختلف پیپرز میں جو غلطیاں کی ہیں، ان ساری غلطیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو 15 بہت بڑی غلطیاں بنتی ہیں. ان 15 غلطیوں کی نشاندہی، ان کی اصلاح یا ان کے بارے میں طلبہ کو آگاہ کرنا آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد ہے، تاکہ طلبہ ان غلطیوں سے باز رہیں اور اپنے جو نمبر بلا وجہ جو نمبر کٹے جاتے ہیں وہ دوبارہ نہ کٹیں، اور فل مارکس بھی لیے جا سکتے ہیں اگر ان غلطیوں سے آپ پرہیز کریں تو. سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس اسٹارٹ. فرسٹ آف آل، پیپر حل کرتے ہوئے طلبہ کی جو عمومیہ غلطی ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی جو غلطی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ ہے املا کی غلطی. املا کی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب لفظ لکھتے ہیں تو آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ نے سواد کے ساتھ لفظ لکھنا تھا کہ سین کے ساتھ لکھنا تھا، آپ نے کاف کتاب والے کاف کے ساتھ لکھنا تھا یا کاف جو 2 نقطوں والا ہے اس کے ساتھ کوئی لفظ لکھنا تھا. تو یہ املا کی غلطیاں ہوتی ہیں. اس کا حل سمپل یہ ہے کہ کلاس میں جب ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اوپر غور سے کتاب کو دیکھا کریں، اور کوشش یہ بھی کیا کریں کہ آپ خود بھی ٹیچر سے ریکویسٹ کر کے آپ بھی کتاب سے دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کیا کریں. صرف ٹیچر ہی نہیں یا کوئی مخصوص طالب علم ہی نہ پڑھے، بلکہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ کتاب کو دیکھ کر پڑھے. تو جب آپ کتاب کو دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کی کئی غلطیاں خود بخود ہی حل ہوتی جائیں گی. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پیپر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی مشکل الفاظ کو لکھ کر بھی دیکھ لیا کریں. یہ نہیں ہے کہ مطلب جو بھی آیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سمجھ ہے تو بس آپ چلتے جائیں. املا کی غلطیاں جو ہیں ان سے بلا وجہ کے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں. لفظ آپ کو آتا ہوتا ہے، کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوتا ہے، دماغ میں صحیح ہوتا ہے لفظ، لیکن جب آپ پیپر پر لکھتے ہیں تو آپ کو بھول جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے لکھنا تھا، تو بلا وجہ کے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا یہ ہے سوالات کے غلط جوابات لکھنا. مطلب پوچھا گیا ہے کہ صلح حدیبیہ کب ہوئی تو آپ لکھنا شروع کر دیں صلح حدیبیہ سے مراد یہ ہے، صلح حدیبیہ یہاں ہوئی، صلح حدیبیہ میں اتنے مسلمان تھے، فلانا ڈھمکانا. پوچھا کیا گیا ہے وہ بتائیں. irrelevant ہو گیا یا انکریکٹ ہو گیا، جب آپ یہ چیزیں لکھتے ہیں تو فوری طور پر ایگزامینر ان چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں. اسی طرح سے انگلش میں بھی سب سے زیادہ مارکس اس لیے کاٹے جاتے ہیں، غلط جواب لکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس. جو پوچھا گیا ہے وہ لکھیں. بعض طالب علم چونکہ انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے کچھ اور، لیکن کوسچن کی جو سینس ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. فار ایگزامپل مسٹر چپس کا سوال آ جاتا ہے، اس کی ایج کا کوسچن آ گیا تو اسٹوڈنٹ نے اس کے بیہیویئر کا کوسچن یاد کیا ہوتا ہے، رویے کا، تو وہ وہی جڑ دیتا ہے، لکھ دیتا ہے کہ چلو کوئی کچھ نہ کچھ تو لکھ دیا جائے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ ٹیچر آنکھیں بند کر کے پیپر چیک کرے، وہ مسٹیک آپ کی نمبر بلا وجہ کاٹ دیتی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے جو تیسری غلطی کی، پورے پنجاب میں یہ کئی اسٹوڈنٹس نے غلطی کی کہ پیپر کے دوران یا پیپر کے اینڈ پر یا پیپر کے شروع میں کہیں نہ کہیں کوئی نوٹ لکھ دیتے ہیں، قسم ڈال دیتے ہیں یا بد دعا دیتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں یا منت ترلا کرتے ہیں کہ جی مجھے نمبر دے دیں، مجھے پاس کر دیں، مجھے اچھے نمبر دے دیں، فلانا ڈھمکانا. تو ایسا کرنا بالکل قانوناً جرم ہے اور اس طرح اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کے اوپر کیس بھی بن سکتا ہے، چیٹنگ کا یا دھوکہ دہی کا کیس بن سکتا ہے جس سے آپ کے 3 سال ضائع ہو سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس غلطی سے لازمی باز آ جائیں. اس کے بعد یہ غلطی عموماً اسلامیات اور ترجمات القرآن کے پیپرز میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات عربی کے پیپر میں بھی اسٹوڈنٹس کر دیتے ہیں. وہ احادیث کو آیات بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اردو میں بھی بعض اوقات تشریح کرتے ہوئے کوئی حدیث ہے تو اس کو آیت کہہ کر پیش کر دیتے ہیں، جی قرآن پاک میں یہ ہے، یا قرآنی آیت کو حدیث بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ حدیث میں ایسے ہے، یا ایسے ہی کسی بھی مشہور بات کو حدیث کہہ کے پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اقوال زرعی ہوتا ہے، کسی سیان دانا کسی بزرگ کی بات ہوتی ہے، قول ہوتا ہے، اس کو حدیث کہہ کے پیش کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. اس کے بعد یہ ہے غلط آیات اور من گھڑت احادیث پیش کرنا. یہ میں ابھی بتا چکا ہوں. یہ غلطی عموماً اسلامیات، مطالعہ پاکستان، اردو اور ترجمات القرآن میں عموماً اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. اس کے بعد چھٹی جو غلطی ہے، اسٹوڈنٹس بہت باریک اور بدنما خط لکھتے ہیں.
छोटा छोटा करके लिखते हैं। एक मैंने जो पेपर एक चेक किया तो इस्लामियात का पेपर था, तो बच्चे ने पता नहीं क्या सोचा, उसको क्या नहीं समझ आई कि आधा पेज जो है, आधा सफ़ा जिस पर नाम वगैरह होता है, तो उसके नीचे से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तो उसने उसी पेज के ऊपर बारीक बारीक करके जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो उसके आगे से शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किया हुआ। हालांकि इतने पेजेस थे, लेकिन उसको पता नहीं क्या सूझी, क्या समझ आई, उसने बारीक बारीक करके लिख दिया। एक तालिब इल्म ने ये किया हुआ था कि शायद चॉइस वाले क्वेश्चन से तो 6 क्वेश्चन शायद करने थे शॉर्ट, तो उसने शायद भूल गया या उसको पता नहीं चला या उसने जल्दबाजी की, तो उसने 5 क्वेश्चन लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। उसको याद आया होगा या फिर वैसे उससे गलती हो गई होगी, तो उसने छठा क्वेश्चन जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं 5 उनके सामने ही कहीं बॉक्स बना के लिख दिया, शॉर्ट सा करके ना, बारीक सा करके लिख दिया। तो ये भी गलती है, बारीक या बदनुमा किस्म का दाग खत लिख देते हैं, यानी उनकी राइटिंग जो होती है बहुत गंदी होती है। तो ये बिला वजह नंबर कटवाने वाली बात है, और आप कुछ कह भी नहीं सकते कि आप मेरे नंबर क्यों काट रहे हैं। भी समझ नहीं आ रही एग्जामिनर को, तो उसने नंबर काट ही लेने हैं। उसके बाद ये गलती बहुत बार हुई है, मेरे सामने भी बहुत बार आई। पेपर कोड में कोड गलत लिखना या बबल गलत भरना। मसलन 39 एक कोड है, ठीक है, उसको 29 कोड बबल फिल कर दिया। रोल नंबर आपको पता है कि पेपर में जो रोल नंबर होता है वो बबल की सूरत में फिल करना होता है, ऊपर पहले लिखना होता है और फिर नीचे फिल करना होता है। कुछ तालिब इल्म सिर्फ ऊपर लिख देते हैं, बबल फिल नहीं करते। कुछ तालिब इल्म बबल फिल कर देते हैं, ऊपर लिखते नहीं। और कुछ तालिब इल्म ना बबल फिल करते हैं ना ही लिखते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपके मारूज़ी के 10 नंबर हैं या 12 नंबर हैं, 18 नंबर हैं या 20 नंबर हैं, ये ज़ाया हो सकते हैं। तो इस तरह की गलती से अवॉइड करें, ये बिला वजह आपके नंबर कट सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ में 10 की बजाय 11 बबल भर देना, ये भी बहुत बार देखा गया है कि मसलन जितनी एमसीक्यूज़ हैं उससे ज़्यादा बबल्स भर देते हैं। उसकी बुनियादी वजह एक गलती होती है। अगर एक तालिब इल्म बबल फिल करते हुए जल्दबाजी करे या लापरवाही करे, वो एक बबल अगर मिस कर दे, एक बबल मिस कर दे, तो वो आगे चलता-चलता वो एंड पर देखेंगे तो वो 10 की बजाय 11 फिल कर देगा, 12 की बजाय 15 फिल कर देगा, 20 की बजाय 22 या 21 फिल कर देगा। तो उसका हल क्या है? आप एक-एक बबल जब एक-एक क्वेश्चन फिल करना है तो बाकायदा बार-बार उसका नंबर देख के उसके नंबर के सामने बबल को फिल करें। ये नहीं है कि बस एक दफ़ा बस फिल कर दिया तो बस बबल्स को देख-देख के आगे खाने फिल करते जाएँ। नहीं, क्वेश्चन नंबर को बार-बार देखें, फिर करना आपने। उसके बाद ये गलती करते हैं तालिब इल्म बहुत ज़्यादा, मुख्तसर सवालात को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा करते हैं। आपको बार-बार बताया जा चुका है। इंग्लिश में तो वैसे लिखा भी होता है 3 से 5 लाइनें, तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बस 3 से 5 लाइनें समझें। साइंस में थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है, अगर उन्होंने कोई मिसाल माँगी है, कोई डायग्राम माँगी है, तो उसमें चलें, डायग्राम या मिसाल की वजह से कोई चार्ट, तो उसमें समझ आती है, थोड़ा-सा लंबा हो सकता है। लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में ख़ास तौर पर तो बिला वजह लंबे करना। पूछा गया है कायदे आज़म की तारीख़ वफ़ात या पैदाइश, तो उसमें कायदे आज़म का जो सारा तारुफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इंग्लिश में मिस्टर चिप्स की सिर्फ बिहेवियर पूछा गया तो बस वही लिखें, उसकी टीचिंग एक्सपीरियंस या उसकी हेडशिप जो है उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा गया है टू द पॉइंट वही लिखें। हमें जब आंसर की दी जाती है तो हमारे पास 1.5 लाइन, 1 लाइन, आधी लाइन के बल्कि सवालात के जवाबात भी होते हैं। बस कि टू दी पॉइंट जो लिखा है बस उसका जवाब है। हम भी यही करते हैं कि जो जवाब होता है 1 लाइन, आधी लाइन, उसके ऊपर बस टिक करते हैं और नंबर दे के आगे चले जाते हैं। आपका जो आधा सफ़ा लिखा हुआ हम कभी भी नहीं पढ़ते, ना ही इतना टाइम होता है और ना ही आपको वो लिखना चाहिए। बाज़ टीचर इसमें थोड़ा-सा सख्ती कर जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो इसने इज़ाफ़ी लिखा है उसको इर्रेलेवेंट कह के 1 नंबर काट लेते हैं। आपने जवाब सही लिखा हुआ है लेकिन उसके साथ ऊपर-नीचे हिस्ट्री, बैकग्राउंड, पता नहीं क्या-क्या लिखा होता है ज़्यादा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो आपने लिख दिया। अब कुछ टीचर जो हैं वो बिल्कुल जो टू द पॉइंट लाइन लिखी है वो उसको टिक करके 1-2 नंबर दे देते हैं। मिसाल के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के जितने भी नंबर हैं, फुल बटा फुल मार्क्स दे देते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स कहते हैं कि इसने ज़्यादा क्यों लिखा है, तो वो उसके नंबर काट लेते हैं। ख़ास तौर पर इंग्लिश में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, क्योंकि किताब में लिखा होता है। तो लेकिन जो सवाल आया वो किताब वाला सवाल नहीं आया, उसमें थोड़ा-सा उन्होंने शॉर्टकट मार दिया। तो आपको भी चाहिए कि जवाब को भी सवाल के मुताबिक लिखना है, किताब के मुताबिक नहीं लिखना। जो किताब में आपने पढ़ा उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी किस्मत हो कि किताब वाला सवाल एज़ इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाए तो आप जवाब लिख दें पूरे का पूरा। लेकिन अगर वहाँ पर सिर्फ़ एक हिस्सा पूछा है, एक जुज़ पूछा है या एक पार्ट पूछा है तो आप उतना ही लिखें।
یہ سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس غلطیاں کرتے ہیں یا کی ہیں وہ یہی کی ہے کہ بلا وجہ بغیر ضرورت کے لمبے لمبے کوشچن لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو 10ویں غلطی ہے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، طویل سوالات یعنی نشائیہ یا لانگ کوسچنز میں طوالت کی بجائے، یعنی لانگ کوسچن کو زیادہ تفصیل سے لکھنے کی بجائے وہ زیادہ سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل لانگ کوسچن 2 مانگے گئے ہیں یا 3 مانگے گئے ہیں یا 4 مانگے گئے، تو وہ 3 2 4 لکھنے کی بجائے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے، یعنی وہ سارے ہی کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. اور لکھتے کتنے ہیں، ایک ایک صفحے کا، 2 صفحے کا. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ جو کوسچن جتنے کرنے ہیں اتنے ہی کریں، لیکن ان کو تھوڑا سا لمبا کر کے تفصیل سے لکھیں، اچھا کر کے لکھ لیں، زیادہ لکھیں. ٹھیک ہے، تعداد زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کا جو مٹیریل ہے، کوالٹی ہے، وہ زیادہ کریں. 2 پوچھے گئے ہیں سوالات تو 2 ہی لکھیں، لیکن ٹائم ڈیوائڈ کر لیں. آخر پر آپ کے پاس اگر 80 منٹ بچے ہیں تو 40 منٹ یا 35 منٹ لکھیں اور 5 منٹ میں ریویژن کر لیں. یہ نہ کریں کہ 80 منٹ ہیں تو آپ 4 کوسچن سالو کر دیں 20 منٹ میں. نہیں، ایسی غلطی ہرگز نہ کریں. ایگزامینر نے صرف اگر 2 پوچھے گئے ہیں تو 2 ہی چیک کرنے ہیں، 3 پوچھے گئے تو صرف 3 ہی چیک کرنے ہیں. چیک تو وہ ساری کر لے گا، لیکن آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اگر جتنے کوسچن پوچھے گئے ہیں اتنے ہی کریں. انگلش میں ہے، اردو میں ہے یا اسلامیات مطالعہ پاکستان میں ہے، جتنے پوچھے گئے اتنے ہی کریں. اضافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انگلش میں بعض بچوں کو دیکھا گیا وہ اپلیکیشن بھی لکھ دیتے ہیں اور لیٹر بھی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ایک ہی لکھنا چاہیے تھا. اس کو اچھا کر کے لکھ لیں، بیوٹیفل کر کے لکھیں، خوبصورت کر کے. مسٹیکس چیک کریں، ریویژن کر لیں اس کی، بجائے اس کے کہ آپ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں اس پر. اس کے بعد 11ویں غلطی جو طلبہ نے کی، سوالات کی درست تفہیم سے پہلے حل کر دینا، جس سے کسی دوسرے سوال کا درست اور مکمل جواب غلط جگہ تحریر ہو جاتا ہے لیکن نمبر نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کو سمجھے بغیر ہی حل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پورا سوال پڑھتے ہی نہیں ہے. مثلا سوال کے اندر علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی ملک کے لیے یا اسلام کے لیے خدمات اور ان کی کتابوں کے اوپر نوٹ لکھا گیا ہے. 3-4 حصے ہیں سوال کے. فار ایگزامپل اس طرح سائنس میں ہے، ٹھیک ہے، فوٹوسینتھیسس کا پروسیس، اس کے بینیفٹس اور اس کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں وغیرہ وغیرہ. اوزون لیئر، اس کے جو ہے اس کے پروسیس یا اس کا اسٹرکچر، اس کو ڈیمیج کرنے والے اس کے بینیفٹس وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک کوسچن کے 3-4 پارٹس ہیں فار ایگزامپل. تو اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، بس ایک ٹاپک، ایک لفظ پڑھتا ہے اور اس کو سارے کو حل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور 2-3 صفحے لکھ دیتا ہے. اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے وہ اس سوال میں تو کچھ اور بھی پوچھا گیا تھا. پھر کیا کرتا ہے وہ اینڈ پہ، جہاں یعنی سارا پیپر حل کرنے کے بعد دیکھ رہا ہے نا، تو اینڈ پر لکھ دیتا ہے، کہیں اور کسی کوسچن کے لکھ دیتا ہے. شارٹ کوسچن اگر 2 یا 3 پارٹس ہیں تو ایک پارٹ کے آدھے کوسچن ایک جگہ پہ لکھ دیتا ہے، پھر دوسرا پارٹ شروع کر دیتا ہے، پھر تیسرا پارٹ شروع کر دیتا ہے. ہر پارٹ کے 2 کوسچن چھوڑ کے تو وہ آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے، مکس کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے. ایگزامینر کو غصہ آتا ہے، آپ کے بلا وجہ کے نمبر کٹ جاتے ہیں. پھر وہ بلا وجہ آپ کو کہیں نہ کہیں 1-2 نمبر کاٹ کے آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود غلطی کا موقع دیا ہے، کیونکہ اس سے مشکل پیش آتی ہے. شارٹ کوسچن میں 6 کرنے کا کہا گیا، آپ 4 کر کے تو جو ہے 2 آگے لے کر جا رہے ہیں. تو اس سے مشکل پیش آتی ہے، ایگزامینر کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. لاکھوں بچوں کے پیپر چیک کرنے ہوتے ہیں ایگزامینر نے. تو آپ یہ غلطی ہرگز نہ کریں. پیپر کو پہلے پڑھیں، کوسچن کو اچھی طرح سے 1-1.5-2 منٹ لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ریویژن کے لیے آخری 3-4 منٹ لگائیں اور کوسچن کو پڑھنے کے لیے بھی 1-1.5 منٹ لگائیں. سمجھیں کوسچن میں کتنے پارٹس پوچھے گئے ہیں، کیا حصے ہیں اس کے. فار ایگزامپل ترجمۃ القرآن میں آیا ہوتا ہے غزوہ احد کے اوپر نوٹ لکھیں، تو غزوہ احد کے اوپر اس کے سیاق و سباق یعنی بیک گراؤنڈ لکھنا ہوتا ہے، پھر واقعات جنگی جو بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نتائج لکھنے ہوتے ہیں. تینوں حصے لکھنے ہوتے ہیں. بعض بچے کیا کرتے ہیں، بس وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں، جی مسلمان اور مشرک کافر آمنے سامنے اور جنگ شروع ہوگی، بس وہ سارا سوال جو ہے نا، وہ ساری معلومات جو بھی جنگ کے بارے میں وہ لکھ دیتے ہیں. تو وہ ایک پارٹ اس نے حل کیا، 2 پارٹس اس نے نہیں حل کیے. اس نے سیاق و سباق یعنی بیک گراؤنڈ، محل وقوع وہ نہیں بتایا، اور دوسرا اس نے نتائج بھی نہیں بتایا کہ نتیجہ کیا ہوا، مسلمانوں کو کیا ہوا، مشرکین کو کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. تو سمجھ آ رہی ہے کہ سوالات کو سمجھیں اور پھر حل کریں. اس کے بعد ہے 2 سوالوں کے درمیان مناسب خالی جگہ نہ چھوڑنا. مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایک سوال ختم ہوا اور دوسرا شروع ہو گیا. یہ خاص طور پر ان سوالات میں کیا جاتا ہے جو ایک سے زیادہ سوال حل کرنے ہوتے ہیں.
تو طالب علم جلد بازی کرتے ہیں. کچھ طالب علم ہوتے ہیں جو ایک سوال جہاں ختم ہوتا ہے اس کے نیچے آدھا پونا صفحہ چھوڑ کے آگے شروع کرتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. 2 4 6 لائنیں تو آپ چھوڑ دیں, اس کے نیچے لکھیں, لیکن جہاں سے سوال ختم ہوا ہے اسی جگہ سے سوال شروع کر دینا. اس سے بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے, تو ایگزامینر ایک ہی سوال سمجھ کے اس کے ایک کے نمبر دے کے تو پیپر چیک کر لیتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں. ہاں, اگلے صفحے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدھا یا آدھے سے زیادہ صفحہ پڑا ہوا ہے تو آگے صفحے پر نہ جائیں. ہاں, اگر آدھے سے بہت کم یعنی 4 5 لائنیں پڑی ہیں تو آپ آگے شروع کر لیں نیکسٹ پیج پر, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی درمیان میں 4 5 لائنوں کی سپیس دیں اور پھر آگے صفحہ اگلا کوسچن شروع کریں. اس کے بعد ہر نئے لانگ سوال کو نئے صفحے سے شروع کرنا بھی پریزنٹیشن کو بہتر بناتا ہے. یہ بھی ایک ٹھیک آئیڈیا ہے. اگر لانگ کوسچن جو ہے وہ ابھی میں بتا دیا آپ کو, آخری 3 4 لائنیں پڑھی ہوں یعنی آدھے صفحے سے اگر کم پڑا ہو تو آپ نیکسٹ پیج سے شروع کر لیں. اس کے بعد 13ویں جو غلطی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, صرف جواب پر فوکس کی بجائے ہمیشہ سوالات لکھنے میں وقت ضائع کرنا. بعض بچوں کو دیکھا گیا ہے انگلش میں ٹرانسلیشن والا کوسچن ہے, یا پھر اردو میں اشعار کی تشریح والا کوسچن ہے, یا پھر ترجمۃ القرآن میں ترجمہ والا کوسچن ہے, یا پھر اور کوئی کوسچن ہے, تو ان کے سوالات لکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کو لکھنے کا کوئی تک نہیں بنتا. آپ سوالات کی بس ہیڈنگ بنا کے لکھیں اور جواب شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ترجمہ والا سوال ہے تو بس یہ لکھیں ترجمہ, آگے 2 ڈاٹ ڈالیں, مارکر سے لکھیں ترجمہ اور نیچے ترجمہ شروع کر دیں. اسی طرح سے کوئی اور کوسچن ہے تو اس کو ویسے بس لکھ دیں. یہ نہ کریں کہ پورا سوال لکھ رہے ہیں اور لمبا لمبا مارکر کے ساتھ خوبصورت کر کے لکھ رہے ہیں, یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. ہاں, سوال کی ہیڈنگ ضرور بنا لیں. پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ سوال کی ہیڈنگ بنا لیں. اگر آپ کو ہیڈنگ نہیں, ہیڈنگ کیسے بنتی ہے, بس یہی ہے نا, پاکستان کا محلِ وقوع لکھیں, سوال یہ آگا لانگ کوسچن مطالعہ پاکستان میں, تو آپ لکھیں پاکستان کا محلِ وقوع, یہ ہیڈنگ بن گئی بس. یعنی سوال کے اندر سے ہی سوالیہ الفاظ ختم کر دیں تو وہ ہیڈنگ بن جاتی ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. غزوہ احد پر نوٹ لکھیں تو اس کے اندر سوالیہ نشان نکال دیں, نوٹ لکھیں, کاٹ دیں, غزوہ احد پر نوٹ, یہ ہیڈنگ بن گئی. اس طرح سے اردو میں ہے اشعار کی تشریح کریں تو بس کریں کاٹ دیں اشعار کی تشریح, بس یہ ہیڈنگ بن گئی. اسی طرح سے کوئی اور ٹائپ ہے یا کوئی اور پیپر ہے, اس میں بھی ایسی ہے, سوالیہ الفاظ کو اور سوالیہ نشان کو ختم کر دیں تو وہ ہیڈنگ بن جاتی ہے. پھر بھی اگر آپ کو ہیڈنگ نہیں بنانی آ رہی تو آپ صرف سوال لکھیں, سوال کے اندر جو اس کا سارا مٹیریل ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ٹرانسلیشن لکھنی ہے تو سارے کا سارا وہ ٹیکسٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے. اشعار کی تشریح لکھنی ہے تو اشعار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سارے کے سارے کہ ان کی تشریح, بس مین ہیڈنگ دیں کہ اشعار کی تشریح کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ آپشن کے طور پر سوال لکھیں, لیکن صرف سوال لکھیں, اس کا آگے جو نیچے کنٹینٹ یا مواد لکھا ہوا ہے سوال کا وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سلیس اردو لکھا ہوتا ہے اردو میں, وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرے پیپرز میں ہے, وہ سارا کچھ لکھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہے سوالات کے غلط نمبر ڈالنا. یہ بھی بہت زیادہ بچے غلط کرتے ہیں, بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. دیکھیں, آپ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کو جو کوسچن آتا ہے وہ لکھ لیں. آپ کو 6 نمبر پہلے آ رہا ہے, آپ 6 نمبر لکھیں. پھر آپ کو 7 نمبر آ گیا, لکھ لیں. 2 نمبر یاد آ گیا, 2 نمبر پھر لکھ لیں. 5 نمبر یاد آ گیا, 5 نمبر. 10 نمبر یاد آ گیا, 10 نمبر لکھ. لیکن جو لکھیں سوال کا جواب, جو سوال لکھیں اس کا نمبر وہی لکھیں جو پیپر میں ہے. یہ ہرگز نہ کریں کہ اپنی ترتیب بنا دیں, 1 2 3 اپنی ترتیب سے لکھ دیں. یہ بالکل غلط ہے اور اس کو ایگزامینر بالکل غلط کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ سوال کے اندر جو 1 نمبر سوال ہے وہ تو یہ ہے, اس بچے نے جواب غلط لکھا ہوا ہے, لو جی کاٹ دے گا وہ, اور کوئی چیلنج بھی نہیں اس کو کر سکتا. تو یہ بالکل غلط ہے, ایسے نہ کریں. اسی طرح سے آپ شارٹ کوسچن کے اگر پورشن بنے ہوئے ہیں تو جو شارٹ کوسچن حل کر رہے ہیں, فار ایگزامپل کوسچن نمبر 2 ہے, ٹھیک ہے, شارٹ کوسچن, اس کے آگے نیچے پارٹس ہیں کوئی 6 7 10 جتنے بھی, تو وہ 2 نمبر کے نیچے سارے حل کریں. اگر آپ نے پہلے 3 نمبر حل کرنا ہے تو پہلے 3 نمبر حل کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے نیچے پھر وہی حل کریں 3 نمبر والے. یہ نہ کریں کہ پہلے 2 نمبر والے آدھے لکھ لیں, پھر 3 نمبر والے آدھے لکھیں, پھر 2 نمبر والے آدھے شروع کر دیں, پھر 4 نمبر والا شروع کر دیں, اس کے تو 2 4 شارٹ کوسچن لکھ کے پھر 5 نمبر شروع. ایسے ہرگز نہ کریں. جو شارٹ کوسچن شروع کریں پھر اس کے سارے پارٹس اس کے نیچے ہی فل کریں, اس کے نیچے ہی لکھیں سارے کے سارے. پھر جو آپ 2 نمبر پہلے لکھنا چاہتے ہیں 2 نمبر لکھنا ہے, 3 نمبر لکھنا چاہتے ہیں 3 نمبر پہلے لکھ لیں. اسلامیت اختیاری کے پیپر میں 3 پارٹس ہوتے ہیں شارٹ کوسچن کے, تو جو پارٹ بھی آپ شروع کریں پہلے وہ کمپلیٹ کر لیں, پھر نیکسٹ پارٹ شروع کریں. ان کے اندر بھی اگر ترتیب آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ترتیب چینج کر لیں, لیکن جو کوسچن کا نمبر ہو وہی لکھنا ہے. شارٹ کوسچن لانگ کوسچن کا جو نمبر ہے وہی لکھنا ہے. آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, لیکن نمبر ٹھیک رکھیں جو پیپر میں ہے. اپنی طرف سے نمبرنگ بالکل نہیں بنانی.
اس کے بعد ہے یہ بہت زیادہ غلطی کی گئی ہے نقل کرنا، لیکن کسی بیوقوف کی نقل کرنا زیادہ غلط ہے. نقل کرنا تو ویسے بھی غلط ہے اور بیوقوف کی نقل کرنا اور بھی زیادہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کئی اسٹوڈنٹس نے غلط لکھا ہوتا ہے نا، تو آگے آنے والے کوئی 20-25 بچوں نے وہ سارا کا سارا ہی غلط لکھا ہوتا ہے، سارا وہ سوال غلط لکھا ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک بچے نے غلط لکھا، اس کو کاپی کر کے سب نے غلط لکھا. ایم سی کیوز ایک بچے کا غلط ہے تو آگے آنے والے 20 بچوں کا غلط ہے. بہتر ہے کہ آپ اپنا پیپر تیار کر کے پڑھ کے جائیں اور خود جو ہے وہ سالو کریں، اور بجائے اس کے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو کریں. اس کی وجہ سے سارے کے سارے سوال آپ کے غلط ہو سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ 15 جو میجر غلطیاں ہیں جو پورے پنجاب میں مختلف اسٹوڈنٹس نے مختلف پیپرز میں کی ہیں، اور مختلف ایگزامینرز نے جو لسٹ بنا کے ہمیں دی ہے، میں نے اس پر ویڈیو بنا دی ہے. اس پیپر پریزنٹیشن کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کام دے گی. آپ اپنے پیپر میں اور کلاس ٹیسٹ میں اور اسی طرح سے ہوم ورک میں ان غلطیوں سے باز رہیں، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو اور پیپر کے اندر لاشعوری طور پر آپ سے یہ کبھی بھی مسٹیکس نہ ہوں. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور دوسرے طلباء سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں اور بلا وجہ کے نمبر ان کے نہ کٹیں.